میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت علماء پاکستان کی اس حلف برداری کی نورانی تقریب میں شریک ہو کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عہدیداران کو اور کارکنان کو دل و جان سے مسلک حق اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ گزارشیں ہیں جو میں آپ سب کو، عہدیداران کو بھی اور عوام اہل سنت کو بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بڑے طبقے کے ذہنوں میں یہ خیال آ گیا ہے کہ سیاست جدا چیز ہے اور مذہب جدا چیز ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے بعض ذمہ دار لوگوں سے بھی خطابات میں سنا ہے کہ بھئی بھاڑ میں جائے سیاست کو، چھوڑ دو سیاست کو، یہ سیاست بری چیز ہے، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یاد رکھیں یہ تصور غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے اور غیر سنت کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ کرۂ ارض کے اندر اگلوں میں اور پچھلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کامیاب اور کامران سیاستدان اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑے سیاستدان میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، آپ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کی سیاست کو چلانے والے انبیاء کرام تھے۔ انبیاء کرام قوم بنی اسرائیل کے سب سے بڑے سیاستدان تھے۔ ان کے جتنے بھی معاملات تھے، ان کے باہمی معاملات، اندرونی معاملات، بیرونی معاملات، انٹرنیشنل معاملات، جتنے بھی قوم بنی اسرائیل کے ہوتے تھے، یعنی اپنے ملکی معاملات یا پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہوتے تھے، وہ سارا نظام ان کے پیغمبر چلایا کرتے تھے۔ جب ایک پیغمبر دنیا سے پردہ فرما جاتے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبر کو مبعوث فرماتا۔ اب وہ پیغمبر جو تھے وہ ان کی روحانی، علمی، فکری، مذہبی تربیت تو کرتے ہی تھے، لیکن ان کے دنیاوی معاملات چلانے والے بھی وہ انبیاء کرام تھے۔ جب میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ دیکھیں مکی زندگی سے جب آپ مدنی زندگی کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بھی کی ہیں، کفار سے مقابلہ بھی کیا ہے، صحابہ کرام کو جنگی تربیت اور ٹریننگ بھی دی ہے، ان کو تیر اندازی بھی سکھائی ہے، ان کو گھوڑا دوڑانا بھی سکھایا ہے، ان کو تیرنے کی تربیت بھی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بیٹھتے ہیں، صحابہ کا بھاگ دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں، ان کو دوڑاتے ہیں، حضور خود دیکھ رہے ہیں، ان کو جسمانی ورزش بھی کرا رہے ہیں۔ اور جو عرب کے اندر ہتھیار نہیں بنتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان ہتھیار کو سیکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بیرون ملک بھی بھیجا ہے ہتھیار کی تربیت لینے کے لیے۔ آپ یہ مشہور حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں علماء سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم ولو بالصین، علم کی طلب کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مذہبی علوم کے تو سرچشمے حضور خود جلوہ گر ہیں مدینہ منورہ میں، اب یہ کون سا علم ہے جن کو سیکھنے کے لیے چین بھیجا جا رہا ہے؟ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں اگر تو بات قرآن کی ہوتی، حدیث کی ہوتی، فقہ کی ہوتی، تصوف کی ہوتی، علم اخلاقیات کی ہوتی، وہ تو حضور خود جلوہ گر ہیں۔ حضور سے زیادہ کون مفسر ہے، کون محدث ہے، کون فقیہ ہے؟ حضور سے زیادہ دینی علوم کے امام اور کون ہو سکتے ہیں جن کو چین صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وہ عصری علوم تھے، یہ وہ جنگی ٹریننگ تھی، یہ وہ جنگی مہارت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ادھر بھیجنے کے لیے بھی ترغیب دی ہے۔ اب دیکھیں اس دور میں وہ تیر اندازی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تیر اندازی سکھائی۔ اب تیر چلانے کا تو موسم نہیں ہے، اب تلوار کا تو موسم نہیں ہے، اب تو میزائل ہیں، اب تو لانچر ہیں، اب تو راکٹ ہیں۔ تو دوستان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود عصری علوم سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ جاؤ تم جہاں بھی تمہیں علم ملتا ہے وہاں جا کر حاصل کرو۔ تو دوستان محترم،
یہ تصور رکھنا کہ بھئی مذہب اور چیز ہے اور یہ سیاست اور چیز ہے، یہ بنیادی طرح مذہب، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اور تصور اسلامی یہ ہے کہ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ و خیرات بھی دو، اور دنیاوی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ نے ہی حل کرنے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے مذہبی جو لائق لوگ تھے انہوں نے تو سیاست کنارہ کشی کر لی، اب اس کی جگہ زانی، شرابی، وڈیرے، لٹیرے وہ آ گئے، یا بد مذہب آ گئے جو ہمارے مذہب کے دشمن ہیں، ہمارے عقائد کے دشمن ہیں، ہمارے طریقے کے دشمن ہیں، اب وہ کرسیوں پہ براجمان ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اسمبلیوں میں آواز ان کی ہو رہی ہے، ان کے قانون ان کی منشا کے مطابق پاس ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے جو عقائد ہیں ان کا تحفظ کون کرے گا؟ مقام مصطفیٰ کا دفاع کون کرے گا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کا دنیا میں اجرا، پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کے اجرا کون کرے گا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست بری چیز ہے، ہم جا کے مساجد میں بیٹھ گئے تو یہ ایک بڑا پلیٹ فارم تھا جو ہم نے بد مذہبوں کے لیے کھول کے چھوڑ دیا۔ اب وہ اس چیز کا نفع لے رہے ہیں، اب وہ وہاں جا کر کرسیوں پہ وہ متمکن ہو گئے ہیں، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، ہماری مساجد پہ قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے سنیوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم اپنی مدافعت بھی اب نہیں کر سکتے، اب ہم دفاعی لائن پر آ گئے ہیں، دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ بھئی ہم اہل سنت جو ہے پاکستان کا اکثریتی مذہب ہے، ہم کثرت سے ہیں۔ یہ کثرت کا ذہن میں ہمارے تصور تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارا دشمن کتنا چالاک ہے کہ ہر موڑ پر، ہر محاذ پر وہ ہمیں پیچھے دھکیلتا جا رہا ہے، وہ خود آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم صرف یہ اپنے حجروں میں بیٹھ کر صلاح و مشورے تک محدود رہ گئے ہیں۔ دوستان محترم، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ حجروں سے نکل کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں میدان کارزار میں نکلنا پڑے گا۔ اگر ہمیں جان کی قربانی دینی پڑے تو میرے مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کریں گے، ہم اپنا سرمایہ بھی قربان کریں گے، ہم اپنے بچے بھی قربان کریں گے۔ کیا آپ اس بات پر مجھ سے آمادہ ہوتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے لیے تم میں سے کون ہے جو جان فدا کرے گا؟ کون ہے جو سرکار کے نام پر اپنے بچے، اپنا سرمایہ، اپنی دولت قربان کرے گا؟ تو دوستان محترم، الحمدللہ یہاں یہ مرکزی جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان کی یہ ایکٹیویٹیز دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ جمعیت علماء پاکستان ہمارا سیاسی پلیٹ فارم جو ہے، ہماری سیاسی جماعت جو ہے، ہم اہل سنت کی سیاسی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے۔ میں عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء پاکستان کا ساتھ دیں۔ ان کے بلاوے پر جو عہدیدار الحمدللہ آج انہوں نے حلف اٹھایا ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمیں جہاں بھی بلائیں گے ہم ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ کیا یہ بات قبول ہے آپ کو؟ اور انشاءاللہ ابھی ایک الیکشن ہو رہا تھا ایم پی اے کی سیٹ پر، وہاں پر ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے ایک امیدوار ہیں، تو اب تو وہ سنا ہے پوسٹ پون ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ الیکشن ہوگی تو ڈیرہ اللہ یار والوں کو، اور 24 مئی کا، تو 24 مئی پہ انشاءاللہ وہ الیکشن ہوگی، تو سب سنیوں کا ووٹ جمعیت علماء پاکستان کے جو امیدوار ہیں ان کے کھاتے میں جائے گا۔ ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا جذبہ عطا کرے اور جان فدائی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہم مخلص ہو کر مرکزی جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان کے ہم خادم بن کر اپنی جان سر دھڑ کی بازی لگا کر سرور عالم کو راضی کریں۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ کا حبیب راضی ہوگا، ہمارے دونوں جہاں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آمین۔